کل ایک بڑا پاور شو پاکستان تحریک انصاف نے کیا پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں، اور اس میں ایک ہی نعرہ تھا، ایک ہی مطالبہ تھا کہ جی الیکشن الیکشن الیکشن، اور الیکشن بھی کوئی خالی نام نہاد یا خالی تاریخ دینے کی بات نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں کہ جی صاف شفاف انڈیپینڈنٹ ایک رجیم کے تحت یہ الیکشن ہونا چاہیے ہے تاکہ اس کے رزلٹ کو تمام لوگ مانے۔ یہ بھی کہا خان صاحب نے کہ میچ اگر فکس ہوگا تو انتشار ہوگا۔ کل کی تقریر کا پورا جو کرکس تھا اس میں کیا مطالبہ کیا عمران خان صاحب نے؟ آپ نے سب نے تیاری کرنی ہے، میں آپ کو کال دوں گا، ہمارا آئینی حق ہے پرامن احتجاج، وہ ہم کریں گے، اور وہ ہم تب تک کریں گے جب تک ہمیں صاف اور شفاف الیکشنز کی ڈیٹ نہیں ملتی۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، الیکشنز نہیں، صاف اور شفاف الیکشنز۔ صاف اور شفاف الیکشنز اگر نہ ہوئے مزید اور انتشار ہوگا۔ کون انشور کرے گا صاف شفاف الیکشنز؟ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں خان صاحب؟ اور اس کے بعد پھر وہ الیکشنز اگر ہو گئے تو کیا اس کے نتائج تمام لوگ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایک اور بھی سوال تھا اس دوران کہ جی خان صاحب کیوں نہیں خود عوام کے اندر آئے؟ وہ اوبویسلی ایک سیاستدان کو آنا چاہیے عوام کے اندر، وہاں کھڑے ہو کے خطاب کرنا چاہیے۔ سو اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ہمیں یہ موقف دیا کہ جی ایک تھریٹ الرٹ ہے جس میں خان صاحب کی زندگی کو شدید خطرہ ہے۔ اپنے آپ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ڈی آئی جی جو ہے پولیس کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تھریٹ الرٹ سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے جی کہ خان صاحب کے جان کو خطرہ ہے۔ یہ پوری ڈیٹیلز لکھی گئی ہیں کہ وہ جو ٹیررسٹ ہے وہ کہاں سے چلا ہے، کیا اس کو ٹاسک دیا گیا ہے۔ بہرحال سو یہ ایک بڑے آفیشیل طریقہ کار سے یہ پہنچایا گیا ہے یہ پیغام خان صاحب کو کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اس وجہ سے کل وہ نہیں گھر سے نکلے۔ آغاز کرتے ہیں گھمن صاحب، کیونکہ اوبویسلی الیکشن جو ہے وہ تو چاہیے ہے، لیکن اگین الیکشنز کے اندر بڑی نوانسز ہیں۔ کون کرے گا الیکشن، کس کے نگرانی میں ہوں گے؟ جو انڈیپینڈنس چاہ رہے ہیں جس طریقے سے خان صاحب، وہ کیسے انشور کی جائے گی؟ پھر یہ کیسے انشور کیا جائے گا کہ بھئی جس کے جو بھی رزلٹ آئے وہ اس کو مانے؟ پاکستان کی تاریخ میں یہ گریس ہے ہی نہیں ہمارے پاس کہ اگر ہم ہار بھی جائیں تو ہم ہار مان لیں۔ ہم اس کو ہمیشہ دھاندلی کے پلڑے میں ڈال دیا کرتے ہیں، ہمیشہ سنس ایٹ لیسٹ جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں تو یہ دیکھ رہی ہوں۔ اچھا مریہ، دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے خان صاحب کا جو بیان ہے، ان کی ڈیمانڈ ہے، ان کو سائڈ پہ رکھ دیں، اور اس وقت پاکستان کے اندر جو سب سے بڑے مسائل کیا ہیں؟ جو دو بڑی حقیقتیں یہ ہیں کہ ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے، آپ کی پارلیمان غیر فعال ہے، اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ آپس میں لڑ رہی ہیں۔ عمران خان ایک سائڈ پر ہے اور متحدہ اپوزیشن ایک سائڈ پر ہے۔ اور دوسرا بڑا مسئلہ پاکستان کا کیا ہے؟ پاکستان کی معیشت جس دہانے پہ کھڑی ہے، تیل، گیس، بجلی کی قیمتیں، اور ان کی وجہ سے اس وقت ملک کے اندر جو قیامت برپا ہوئی ہے جو ہے مہنگائی کے نام کے اوپر، وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ان مسائل کا حل کس میں ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ حل کون سا؟ اس کو خان صاحب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں بحیثیت پاکستانی، ہمیں سوال کرنا چاہیے میڈیا میں بیٹھے ہوئے، حل کیا ہے اور کیسے ملنا ہے؟ ظاہر ہے وہ حل اس وقت ہمیں نہیں مل سکتا جب تک ملک کے اندر ایک مستحکم حکومت قائم نہیں ہوگی۔ مستحکم حکومت کو قائم کرنے کے لیے آپ کو صاف اور شفاف انتخابات چاہیے۔ یہ وہی ڈیمانڈ ہے جو 3 سال 10 مہینے جب تک خان صاحب حکومت میں تھے پی ڈی ایم یہ ڈیمانڈ کری تھی۔ اب اگلا سوال بالکل صحیح ہے کہ وہ ڈیمانڈ ہے، یہ ڈیمانڈ کیوں کر اور کیسے پوری کی جائے گی، اور وہ کون ایسا ماحول پیدا کرے گا جس کی وجہ سے تمام جو سیاسی جماعتیں جب الیکشن کل کو ہوگا اور ان تمام الیکشن کے جو نتائج ہیں وہ سارے مانے، اور جیتنے والا جو ہارنے والا جیتنے والا کو مبارکباد دے، اور پھر جو جیتنے والی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ کوئی بھی ہو وہ آئے اور ملک کے اندر وہ آسان اور مشکل فیصلے کرے۔ وہ گارنٹر کون ہوگا جو سب کچھ انشور کرے گا؟ یہ واحد سوال ہے جو کہ مختلف اطراف میں آج کل زیر بحث ہے، اسلام آباد کے اندر بھی، اور آپ کسی بھی پاور کوریڈور کے اندر جائیں وہ، اور وہیں پہ یہی چیز زیر بحث ہے کہ کل کو فرض کر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں، ایک پارٹی جو ہار جاتی ہے، خان صاحب ہوں یا پی ڈی ایم والے، اگر وہ یہ بات نہیں مانتے تو آگے کیا حل ہوگا؟ میری نظر میں اس وقت آنے والے دنوں کے اندر جو سب سے زیادہ کردار میں دیکھ رہا ہوں جس ادارے کا، وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آلریڈی یہ جو مسائل ہیں، یہ جو ایشوز ہیں، وہ مختلف پٹیشنز کی شکل میں زیر بحث ہیں، اور اس کے اوپر ججز صاحبان بات سن رہے ہیں،
جب جج صاحبان یہ بات کرتے ہیں کہ غیر فعال ایک یک طرفہ پارلیمان موجود ہے، وہاں پہ قانون سازی ہو رہی ہے، اور عمران خان جو ہے بار بار جج صاحبان کی طرف دیکھ رہے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے جو ایک پروٹیسٹ کے جو آئینی حق ہے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی مجھے وہ میرا حق دیا جائے، لیکن ساتھ ساتھ جو اس وقت الیکشن کمیشن ہے، الیکشن کمیشن کے اندر جو تعیناتی ہوئی ہیں وہ چیلنج ہوئی ہیں، لہٰذا یہ جو تمام مسائل اس وقت موجود ہیں، وہ ادارے جو ہمارے متنازع ہوئے ہیں، خاص طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور جو سیاستدان اور سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہی ہیں، وہ چاہے 63A کا مسئلہ ہو، منحرف اراکین کا مسئلہ ہو، وہ سارے مسائل اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہیں۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے ہمیں جو ہے بڑے فیصلے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کی طرف سے سننے کو ملیں گے۔ اس گتھی کی جو تھوڑا سا سلجھانے کا آغاز ہوگا وہ کہیں نہ کہیں اس کا رستہ عدالت کی طرف سے اور اس کی ہمارے پاس ماضی کے اندر ایک مثال موجود ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کے بعد بھی جب خان صاحب جو الیکشن دھاندلی کا ایشو لے کے سڑکوں کے اوپر آئے تھے، اس کے بعد ایک الیکشن جو ہے سپریم کورٹ نے ایک الیکشن دھاندلی کے اوپر کمیشن بنایا تھا، اس کی جب جو فائنڈنگز آ گئی تھیں اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوا یا نہیں ہوا، لیکن یہ کہا گیا کہ جو انتخابات ہوئے تھے بائی اینڈ لارج ٹھیک تھے، اتنی بڑی دھاندلی نہیں ہوئی کہ موجودہ حکومت کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ ان لافل انلیگل طریقے سے ہے۔ تو میری نظر میں مجھے لگ یہ رہا ہے، کیونکہ باقی چونکہ اس وقت دیکھیں خان صاحب پارلیمان کے اندر موجود نہیں ہیں، خان صاحب PTI اور باقی جماعتوں کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے، لہٰذا بہت ضروری ہے اور اعتماد کا بھی فقدان ہے، کیئر ٹیکر کے فیصلے ہونے ہیں، بعد میں تعیناتیاں ہونی ہیں، یہ تمام کام ہونے۔ چودھری صاحب یہ پہلے بتائیے نا، یہ جو اب کل ایک پاور شو کیا، الیکشن کی تاریخ مانگ لی، پر یہ ساتھ ساتھ کہا کہ بھی ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، لیکن فری اینڈ فیئر الیکشن پاکستان میں پتہ نہیں یہ کانسیپٹ صرف ایک کاغذ پہ ہی ہے، کیونکہ جو الیکشنز جو بھی ہوتے ہیں جیسے بھی ہوتے ہیں، جو ہارتا ہے وہ ہمیشہ اس کی صحت پہ سوالات اٹھاتا ہے۔ تو اب یہ اس طرح کے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، یہ انشور کیسے ہوگا، کون کرے گا، اس کو مانے گا کون، پھر اس کے بعد یہ بڑے سوالات، اتنا آسان نہیں ہے الیکشن کی طرف کا رستہ۔ نہیں تو آپ کے سامنے نہیں ہے کراچی میں کیا ہوا ہے، وہ فری فیئر امپارشل تھی، وہ تو فری فار آل تھا، اور وہ ووٹر نکلا ہی نہیں ہے، 8% ووٹ پڑا ہے، اور کینڈیڈیٹ جس قسم کے تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، تو یہ تو قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن میں ذرا آپ دونوں کی ایک اور آسپیکٹ جو ہے اس پر توجہ دلوانا چاہتا ہوں۔ پہلے خان صاحب کا انحصار ایمفسس تھا کہ الیکشن کی ڈیٹ دی جائے تو بات چیت کروں گا، اب کل انہوں نے مطالبے کو ری ڈیفائن کیا ہے کہ صرف الیکشن کی ڈیٹ یا الیکشن نہیں، ان کے فری فیئر امپارشل ہونے کا یقین دلایا جائے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ تو ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں کہ ایک تو محمد اعجاز الحق ضیاء شہید پارٹی جو ہے مسلم لیگ اس کے سربراہ ہے، اور وہ آج کل عمران خان کے الائی کے طور پر بھی ان کے ساتھ ہیں، پچھلا الیکشن بھی انہوں نے مل کے لیے لڑا تھا جی۔ تو وہ پرسوں دوبارہ ملے ہیں عمران خان صاحب سے، اور اس کے بعد کچھ افواہیں گردش کر رہی تھی، وہ جو افواہیں پھیلائی گئی تھی وہ تو غلط تھی، کہ جی کہا گیا ہے کہ جی آپ اس امریکن سازش اور ڈاکومنٹ جو ادھر سے آیا تھا اس کا ایشو نہ چھیڑیں تو باقی آپ کے مطالبے جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ تو ایسی بات کوئی نہیں ہوئی تھی، اور اب یہ ہے کہ الیکشن کرانے کی جو بات ہے یہ تقریباً ہو رہی ہے، اور عمران خان صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ریاستی اداروں کو اور ملک کی سیاسی قوتوں کو مل کر چلنا پڑے گا، جس طرح انہوں نے دلدل میں پھینک دیا ہے موجودہ PDM حکومت نے، اس کو نکالنے کے لیے ایک ہرکولین ایفرٹ کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کسی نہ کسی سطح پر میننگ فل ڈائیلاگ جو ہے وہ عمران خان کا اور مختلف قوتوں کا چوائس ابھی کتنا سیریس ڈائیلاگ ہے، اس سے پہلے بھی اس کے نتیجے میں ان کو الیکشن کی تو یقین دہانی کرا دی گئی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ مجھے قابل قبول نہیں ہے، اور اس کا اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے، جیسے ابھی خاور کہہ رہے تھے کہ وہ اپنا وہاں بلائیں سب کو اور ایک کمٹمنٹ لیں کہ یہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا۔